باغی اور بغاوت کی بات سے بات شروع کی ہے. ان کو باغی ہونے میں اور غدار ہونے کا فرق نہیں پتا. باغی ہوتا ہے آدمی تو اس کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے، اور غدار ہوتا ہے تو اس کے پشت پہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنس روڈ، السلام علیکم. پاکستان بنانے والوں کی اولادوں، السلام علیکم. آج یہاں پر بنس روڈ نے پہلا قدم بڑھایا ہے، اور یہ قدم سندھ کے شہری علاقوں کا کونا کونا، کریا کریا، گلی گلی، محلہ محلہ واپس لینے کے لیے بڑھایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کراچی واپس لیں گے، حیدرآباد واپس لیں گے، میرپور خاص واپس لیں گے، نواب شاہ واپس لیں گے، سندھ کے شہری علاقے واپس لیں گے. مرسوم مرسوم مر جائیں گے، متروکہ سندھ ہمارے باپ کا ہے، ہم واپس لے کے دکھائیں گے. ہم اپنے ساتھ اپنے حصے کا پاکستان لائے تھے. ہم اپنے ساتھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر نظریہ پاکستان لائے تھے. ہم متروکہ پاکستان، جو ہمارا پاکستان ہے، جو ایکسچینج کی زمین ہے، جو تبادلے کی زمین ہے، وہ حق ہم سے کام مر جائیں گے، مار دیں گے، لڑیں گے، ڈٹ جائیں گے، اپنی زمین سے دربدرار نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاک میں شمع مبی جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے، اور بڑوں بڑوں کو ببانگ دہل پکار کے آئے کہ بہت جہاد طلب ہے، راہ وفا اپنی اور انتہائے جنوں سے ہے ابتدا اپنی. کہ بزرگوں اور ساتھیوں، ابھی ہمارے ناظم نے، ہمارے کمپیئر نے باغی اور بغاوت کی بات سے بات شروع کی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس لفظ کے معنی ہی نہیں پتا. ان کو باغی ہونے میں اور غدار ہونے کا فرق نہیں پتا. باغی ہوتا ہے آدمی تو اس کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے، اور غدار ہوتا ہے تو اس کے پشت پہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. جو باغی ہوتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہے، اس کی آواز نیچی ہوتی ہے، وہ اپنا حق نہیں جتا رہا ہوتا، وہ حق دلانے کی بات کر رہا ہوتا ہے. جو غدار ہوتا ہے، جس کے پشت پہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کسی کا اعلی کار ہوتا ہے، کسی کے لیے ضمیر بیچ چکا ہوتا ہے، اپنی قوم کو بیچ چکا ہوتا ہے، اپنی تنظیم کو بیچ چکا ہوتا ہے. تو جو بھی بولے، خود کو نہیں، لوگوں کو تمہیں باغی کہنا چاہیے. اپنے آپ کو پہچاننا ہے ہم سب کو، اور اس قوم کو بغاوت اور غداری کا، اس تنظیم کو بغاوت اور غداری کا فرق پتا ہے. نمٹا ہے، نمٹیں گے. جواب نہیں دیا تو پھر کس طرح جواب دیتے ہیں یہ قوم جانتی ہے. پاکستان کی تاریخ اور سیاسی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو ایم کیو ایم اور سندھ کے شہری علاقوں کے علاوہ کچھ اور لکھا گیا تو سب جھوٹ کہلائے گا. تو آج یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں، اسی لیے جمع ہوئے ہیں
کہ وہ جو 17 سال سے پارٹنرشپ لگی ہے، وہ لوگ جو سندھ کے اندر اب 35% بھی نہیں ہے اور 100% یہاں کے اقتدار میں قبضہ کیا ہوا ہے، تو میرے بھائی یہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ پارٹنر اور وہ پارٹنرشپ جو 17 سال سے تمہیں لگی ہے، وہ پارٹنرشپ جس نے خربوں اربوں روپے کی پارٹنرشپ کی ہے، اگر پاکستان اس طرح چل سکتا تو چل جاتا۔ پاکستان وہی لوگ چلا سکتے ہیں جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا، جو بناتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑ رہا ہے، اور یہ خون بار بار، یہ ہمارا خون سینوں سے بہا تھا تو نقشہ تبدیل ہوا تھا، یہ پاکستان بنا تھا، یہ ہندوستان اس لہو کو جس میں پاکستان بنا ہے دوبارہ سینے سے باہر نکلا تو منظر نامہ تبدیل کر دے گا، نقشہ تبدیل کر دے گا، دنیا تبدیل کر دے گا۔ تو آج کا یہ بنس روڈ جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہندوستان کے سینکڑوں شہر، دہلی، لکھنؤ، الہ آباد، پٹنہ، بمبئی، آگرہ، بریلی، بدایوں، ملیح آباد، یہ اجڑے تھے تو یہ گلیاں آباد ہوئی تھیں۔ ہماری تاریخ، مہاجروں کی تاریخ ہی پاکستان کی تاریخ ہے، مہاجروں کی تہذیب ہی پاکستان کی تہذیب ہے، مہاجروں کی زبان ہی پاکستان کی زبان ہے۔ ہم پاکستان ہیں، جہاں ہم کھڑے ہوں گے وہ پاکستان ہوگا، جہاں ہم نہیں ہوتے وہ پاکستان نہیں کہلاتا۔ آج بھی بنگلہ دیش میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں جہاں ہم ہیں وہ پاکستان کا یہ پرچم لہراتا ہے۔ 23 مارچ کو بھی 14 قصبے ہم پاکستان ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، مہاجروں نے بڑے 50، 60، 70 سال پاکستان کی محبت میں بہت کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہوئے، آگے نہیں بڑھے تو 20 لاکھ جانیں جس لیے قربان کی گئی تھی، اس 20 لاکھ جانوں کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ پہلے سندھ واپس لیں گے، پھر یہاں کا نظام واپس لیں گے، یہاں کی تاریخ واپس لیں گے، یہاں کی تنظیم واپس لیں گے۔ مہاجر جب تک اس کے ہاتھ میں پاکستان اور پاکستان کا پرچم نہیں ہوگا، پاکستان کا پرچم اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ جب تک مہاجروں کے پاس یہاں کا نظام نہیں ہوگا تو وہ پاکستان جس کو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا، ان جاگیرداروں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے۔ یہ سیاست جو ہم عبادت کی طرح کر رہے ہیں، یہ سیاست وہ تجارت کی طرح کر رہے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے، اور ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو اور مہاجروں کو یہ کہتے ہیں this is none of your business۔ اس بزنس کے لیے، اس تجارت کے لیے، اس بازار کے لیے یہ اپنی اولادوں کے حسب اور نسب کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، اس پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی شناخت کو مکمل طور پر فخر کرنا سیکھے، اور جو مہاجر اس سے شرمندہ ہوتا ہے اس کو شرمندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ کوئی لسانی شناخت نہیں ہے، یہ تاریخی شناخت ہے، یہ میرے نبی کے سنت سے جڑی ہوئی شناخت ہے، یہ سر سید خان کی اولادوں کی شناخت ہے، یہ ٹیپو سلطان کی للکار سے برآمد ہونے والی شناخت ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جس نے پاکستان کے ایک ایک شہری کو، پنجابی کو، بلوچی کو، سندھی کو، سرائکی کو، کشمیری کو شناخت دی ہے۔ ہم نہ ہوتے اور ہماری زبان نہ ہوتی تو پاکستان گونگا کہلاتا، ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ رابطے کی زبان
جو میری مادری زبان ہے، جو میری قومی زبان ہے اور دنیا کی سب سے بڑی رابطہ زبان ہے، یہ بھی احسان ان لوگوں کا ہے کہ جن کے مقدس قدم جب اس دھرتی کے اس حصے میں پڑے تو یہ ہندوستان سے پاکستان بنا تھا۔